اور بعض تو بس ایک سال پڑا ہوا ہو کہ ابا کو اماں کو پڑا، اور جیسے انتقال ہوا بس تیجے میں 2 کیلے درجن لایا اور وہ ادھر بیٹھ کر ہو رہا بڑی اچھی اماں تھی، بڑے اچھے ابا سے، کچھ خدمت نہ لی۔ ارے تو نے زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا، اب تیرے کیلے کس کام گے؟ ادھر سے چھوٹا بھائی آ رہا دلی سے یا بنگلور سے یا کہیں، اللہ نے اتنی موٹی پٹلیا کائے گی سیب ہوگی، کس کے لیے ابا کہتی؟ کبھی جب اماں زندہ تھی ابا زندہ تھے تو نے 1 کلو سیب لا کے نہیں دی؟ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا؟ اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے ان کی خدمت نہیں ہوئی، ناراض ہو کر کے چلے گئے، اب تم تو درجن کیلے لا کر کے کتنی داڑیں مار مار کے رو لو، یہ خالی ڈھچوکلا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہوئے اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض۔ ڈاکٹر صاحبوں، عالم صاحبوں، مفتی صاحبوں، مقرر صاحبوں، شاعر صاحبوں، کوئی بھی سب بعد میں ہیں، سب بعد میں۔ دنیا میں باپ کے بیٹے تھے، سب کچھ بن سکتے ہو تم دنیا میں آ کر کے، مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے، باپ کے باپ نہیں بن سکتے۔ اللہ، آج حضرت اویس قرنی کا نام کتنے لوگوں نے سنا؟ معلوم ہے آپ کو انہوں نے میرے نبی کا زمانہ 20 سال، مطلب میرے نبی اسی زمانے میں یہ بھی تھے حضرت اویس قرنی، کتنے دنوں کا پایا؟ 20 سال کا، مگر ایک مرتبہ بھی آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑے عاشق، دانت توڑ لیے انہوں نے، اور ایسا عاشق جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ میرا جبہ دے دینا، میرا جبہ دے دینا، اس کو پہنا دینا اور کہہ دینا میری امت کے لیے دعائیں کرو۔ اتنا بڑا عاشق کیوں ہوا یہ عاشق؟ موبائل ہٹاؤ وہاں سے۔ کتنا بڑا عاشق، صحابہ کے بعد تابعین میں سر فہرست عاشق الشاق میں آپ کا نام آتا ہے۔ اللہ ان کی بات سنو، معلوم ہے تمہیں کیوں ملنے نہیں گئے؟ اتنے بڑے عاشق تھے تو ان کے باپ کا انتقال، اماں رہ گئی بیچاری، اندھی تھی، اندھی اماں تھی، وہ بھی اندھی، اپنی ماں کو باتھ روم لے جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے، اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاتے تھے۔ ماں تو نے مجھے پیدا کیا، تیرا حق مجھ پہ، میں تیرا پیٹ بھراؤں گا۔ ایک دن بھی چھوڑ کے نبی سے ملنے نہیں گئے، نبی سے ملنے نہیں گئے، اور آج تم بیوی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ وہ ماں باپ 8 بچوں کو اکیلا پال دیتا ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے تو ابا کو تو رکھ لے، اماں کو تو رکھ لے، کاٹ کے بٹوارا کر لو، کاٹ کے بوٹی بوٹی۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم۔ اور بعض ماں باپ کو تو بھکاری بنا دیتا۔ سن، 5 دن ابا بڑے والے کے یہاں، پھر 4 دن چھوٹے والے کے یہاں، بھکاری بنا دیا ابا کو۔ توبہ 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 توبہ، یہ اولاد کے کارن۔ بحث چل رہی ہے بہوؤں میں، بیٹے سے لڑنے کو، بڑی والی نہیں کھلا رہی ہے تو میں کیوں کھلاؤں گی؟ کمی تو بیٹے میں ہی ہے۔ پہلی دوسری تیسری 1 مہینے تک اتنی برائیاں جڑ دیتا، کہتا وہ بڈھے کا کہنا مت مانی، خود ایسے ہی ہے۔ اس بڑھیا کا کہنا، جب تو ہی بڑھیا بڈھا اپنے ماں باپ کو کہے گا تو تیری بیوی کیا چھوڑے گی؟ بول، اور بیوی میں حق کیا؟ تجھے پیدا کیا، تو اپنی ماں کے کپڑے دھو، تو اپنے باپ کے کپڑے دھو۔ اگر تیری بیوی تجھ سے محبت کرتی ہے تو کان کھول کے سن لے، تیرے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی، یہ کہے گی نہیں میرا حق ہے، میں کپڑے دھوں۔ اور جب تو گالی دے گا تو تیری بیوی زہر دے دے گی۔
اتنے اتنے بڑے نالائق ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، کیا ہوگا حضرت کیسے کہ اتنے اتنے بڑے نالائق، 1-2 ایکڑ زمین کے چکر میں کسی نے اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ دیا، گلا۔ ایسے ہیں، خبریں ہیں ہمارے پاس، اگر کہو تو گاؤں کا نام بتا دوں، شخص کا نام بتا دوں، لیکن نہیں بتاؤں گا، دیکھ رہا ہوں کتنے چینل ہیں یہاں پہ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، میری طرف توجہ دو۔ وہ موٹر سائیکل پہ بات کرنے والوں، موٹر سائیکل والوں ادھر آؤ بیٹا، میرے چاند، میرے لال، ادھر آ کے بیٹھو۔ موٹر سائیکل تمہاری کوئی لے کے نہیں بھاگ جائے، اتنی اچھی نہیں، آؤ کھٹارا موٹر سائیکل اور بیٹھو گے اس پہ، صاحب تمہاری زیادہ کھٹارا میری ہے۔ توجہ رکھو، توجہ، چلو اب بات مت کرو، اب تمہاری تقریر تھوڑی ہے، میری ہے، چپ جاؤ۔ توجہ رکھو، توجہ۔ اللہ، حالات تو دیکھو۔ حضرت اویس قرنی 20 سال تک نبی سے ملنے لے گئے، ماندی تھی، ماں کے سر میں تیل ڈالتے تھے، آئے ہائے، ماں کے سر میں کنگھی کرتے تھے، ماں کے بال سنوارتے تھے۔ کون ہے یہ بیٹا؟ ہماری تمہارے ماں بڑی محنت کر کے ٹیلز پتھر لگا لیے، اگر ابا کو کھکار آ جائے یا ماں کو کھکار آ جائے تو موٹیاں آ کر کے نکل جاتا ہے، اور اسی ماں نے معلوم ہے تمہاری لیٹرین 2 سال ہاتھ میں لے کے دھوئی ہے۔ ذرا سوچو سوچو۔ حضرت اویس قرنی ملنے لے گئے، ماں کی خدمت کرتے رہے، ماں کی خدمت، اندھی ماں دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن نبی کے عشق کے سمندر میں اور زیادہ ابال آیا، دیوار سے بیٹھے ہوئے رونے لگے، سانسیں بڑی بڑی ہو گئی، ماں نے پہچان لیا، ماں بولی بیٹا اویس کیا بات ہے ذرا بتا، ارے تیری ماں بھی زندہ ہے۔ اندھی ماں بولی اویس، او اویس، جی ماں، کہا میرے لال تو رو رہا ہے، ادھر آ میرے پاس آ۔ ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ، اندھی ماں بیچاری ٹٹول ٹٹول کے پیار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے لال ابھی تیری بلائیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ ہے، بول کیا چاہیے، کیوں رو رہا بول؟ کہا ماں نبی کی یاد آنے لگی۔ تم کبھی روئے نبی کی یاد میں؟ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے، اویس قرنی بولے ماں نبی کی یاد آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے سنا دوں؟ ہاں نہ تو بولی دو، اچھا یہ بھی نہ بولو تو سری ہلا دو۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ماں نے کہا میرے لال آقا سے بہت پیار کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو؟ کہا ماں ایک مرتبہ تو دیدار کر ہی لیتا۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی جا میرے لال جا، تجھے اجازت ہے نبی کا دیدار کر لے۔ حضرت اویس قرنی بولے، سننے کی بات ہے اب، حضرت اویس قرنی بولے نہیں میری ماں نہیں جا سکتا، تمہیں کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون لے کے جائے گا، تمہارے سر میں کون تیل ڈالے گا؟ ماں وہ تو پیدل کا راستہ 2-3 دن لگیں گے، ماں بھوکی کیا ہوگا تمہارا؟ کہا نہیں نہیں میرے لال جا چلا جا۔ ارے یہ ماں جو سامنے سے بھوکا رہنا گوارا کر رہی ہے، مگر بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی ہے،
تو کہنا مان نہیں ہے حکم ہے. تم اپنے گریبان میں نوجوانوں جھانک کے دیکھیے تم کتنا کہنا مانتے ہو ماں کا. کہا جاؤ. اویس قرنی بولے ماں اگر حکم ہے تو جانا, مگر ماں دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہوں. ماں کیسے جاؤں؟ کہا میرے لال جاؤ. اویس قرنی نے ہاتھ چومے, سر پہ ہاتھ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ. اویس قرنی چلے. ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے. دروازے پہ پہنچے, ماں نے آواز دے دی, کہا اویس, او اویس. ماں کے لیے تو وہی بچہ. کہا جی ماں. کہا میرے لال جا رہے ہو؟ کہا ماں ابھی کا تو حکم ہے. کہاں بیٹے جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا. اللہ, ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی کہہ رہی اپنا خیال رکھنا. اب اویس قرنی دروازے سے 2 قدم رکھے, پھر ماں نے آواز دے دی, کہا بیٹا اویس. کہا جی ماں. کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جا رہا ہوں. کہا بیٹا جا تو رہے ہو, میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. میرے لال تمہیں راستے میں تکلیف نہ ہو, میں دعا کروں گی, مگر سنو بیٹا میری ایک بات مان لینا. کہا کیا؟ کہا تم سیدھے نبی کے شہر میں جانا, نبی کی چوکھٹ پہ جانا, نبی کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا, اور پھر نبی کو جی بھر پیار کر لینا, اور اپنی اندھی ماں کا نبی کو سلام کہہ دینا. اب جملہ سنو. کہا اور میرے لال سنو, اگر اتفاق سے نبی گھر میں نہ ہو تو تم رکیو مت, سیدھے واپس آ جانا, اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کے لیے گھر پہ تڑپ رہی ہے. اللہ, بڑا جملہ ہے یہ. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہا ہے, گھر سے نکلے دعا کر رہے مولا میری ماں کی حفاظت کرنا. ایک طرف خوشیاں نبی سے ملاقات, ایک طرف غم ماں کا کیا ہوگا. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے, جب ریت سے گزرے تو ریت بالو تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے, درختوں کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے, پانی کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے, رات دیکھے, چاند ستارے دیکھے, ساری چیزیں دیکھی, یہی کہا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے. بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بڑے دو جہاں تمہارے لیے, دہر میں زبا تمہارے لیے, بدن میں آجا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, لکے اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, سید مقیم الرحمان, نعرہ رسالت. کہتے چلے جا رہے, آج پھر عاشق رسول چلا, سمندر کی طرف دیکھا, تجھے طغیانی ملی میرے نبی کے صدقے میں, آسمان کی طرف دیکھا, تجھے بلندی ملی میرے نبی کے صدقے میں, ستاروں اور سورج کی طرف دیکھا, یہ روشنی ملی میرے نبی کے صدقے میں. اب پھر بریلی کا امام بولا, قرآن دیتا پیچھے والے بھی بولو, جو اکرو بیٹھے ہیں وہ بھی بولو. چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی. آپ لوگ بول دو نا ہمارا نبی, اور آقا کہتے میرا غلام. بن گیا کام.
ہو گیا بیڑا پار. اب تو کہو گے ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا. دیکھتا ہوں کون کون نہیں کہے گا. صرف ایک ہی آدمی بولے اور کوئی نہیں. ایک ہی آدمی بولے اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور پر نہ بدلے نہ بدلا خلق سے اللہ. حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے مدینہ شریف پہنچ گئے. اللہ قدم رکھا مدینے کے خطے. خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ارے سر کا موقع ہے. اس سے پہلے والا کیا ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ حاجیوں کے لیے ارے سر کا موقع. حضرت اویس قرنی کبھی اس دیوار کو چومے کبھی اس کو چومے. کبھی لوگ کہہ رہے ہیں دیوانہ کیا کر رہا؟ دیواریں چوم رہا. مگر وہ دیواریں نہیں چوم رہا تھا, وہ نگاہ مصطفیٰ چوم رہا. پتہ نہیں کون سی دیوار پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہو. حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں نبی کے گھر پہنچ گئے. چوکھٹ پہ اللہ چوکھٹ کو بوسہ دیا. چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد اب کیا کریں؟ کیسے بلائیں آقا کو؟ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز نہیں آئی. پھر دوبارہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر آواز نہیں. تیسری مرتبہ پھر کہا تو پوری دنیا کے مومنوں کی امی جان بول پڑی. حضرت عائشہ صدیقہ بولی. سارے مومنوں کی ماں. کون ہے دروازے پر؟ پہچان گئے یہ ماں عائشہ بول رہی ہیں. اللہ حضرت عائشہ کیا وقت تھا یار. حضرت اویس قرنی بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماں عائشہ بولی کون ہے؟ ادھر سے جواب دیا آپ کے در کا غلام اویس ہے. اویس. حضرت عائشہ بولی کون اویس؟ وہ اویس جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میری آدھی امت کے لیے میرا اویس کافی ہے. کہ دیوانہ اویس, نبی کا دیوانہ. کہا جی وہی اویس ہے. حضرت عائشہ بولی اویس ٹھہر جاؤ نبی گھر میں ہے نہیں, کہیں گئے انتظار کرو آتے ہوں گے. جب انتظار کا لفظ سنا کو میں آنسو آ گئے. وہ اندھی ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا اگر نبی نہ تو انتظار مت کرنا, گھر پہ ماں انتظار کر رہی ہے. اویس قرنی نے چوکھٹ کو چوما, روتے ہوئے واپس آ گئے. صحابی نہیں ہوئے. صحابی کون ہوتا؟ جو ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہو, وہ صحابی ہوتا ہے. اور تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو, وہ تابعی ہوتا ہے. تب تابعی کون ہوتا ہے؟ جو تابعی کا دیدار کرے اسی حالت میں جو میں نے بتایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی نہیں ہوئے.
روتے ہوئے چلے آئے. لیکن ماں کا کہنا کتنا بڑا, انہیں مقام اتنا اونچا کیوں ملا, اس وجہ سے سنانے کی بات ہو رہی ہے. سنو. حضرت اویس قرنی جب آئے تو ماں بانس اور وہ لکڑی وکڑی اس کی ٹٹیا بولیں گے کیا, دیوار لگی ہوئی, اس سے ٹیک لگا ہوئے انتظار کر رہی تھی. دروازے کے سامنے بیٹھی تھی, میرا بیٹا آتا ہوگا, میرا بیٹا. آئے ہائے, یہ ماں ہے. ماں حضرت اویس قرنی آئے, ماں کے قدموں پہ گر گئے, رونے لگے. اتنا روئے بے قرار ہو گئے. ماں نے سینے سے لگا لیا, کہا میرے لال کیا بات ہے, کیا نبی نے ڈانٹ دیا, کیوں پریشان ہے, بول تیری ماں بھی زندہ ہے. کہا ماں میں صحابی نہیں ہو پایا, نبی کا دیدار نہیں کر پاتا. کیوں نبی گھر میں لاتے, کہا میرے لال ٹھہر جاتے, انتظار کر لیتا. کہا ماں تم نے فرما دیا تھا بیٹا جا رہا, تو میں فوراً آ گیا. وہاں سے موبائل ہٹاؤ. اچھا ٹھیک ہے, توجہ رکھو. میں ایک اچھا بول رہا ہوں, کوئی پریشانی نہیں, یہ لیڈ ہل رہی ہے اس طریقے. ٹھیک ہے, توجہ رکھو. ماں رونے لگی, اور رو رو کر کے سینے سے لگا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی, اے اللہ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرمانا. ماں خوب روئی, جلال میں آ کر کے ماں نے اپنا پاؤں آگے بڑھا دیا. کہا لے بیٹے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, میرے لال تو آج میرا تلوہ چوم لے. جب میں کہتی ہوں تیری اندھی ماں کی دعا ہے, تو صحابی تو نہیں ہوا مگر بڑے بڑے صحابی تجھ سے دعا کرانے آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلوے کو چوم لیا, ماں نے دعا کر دی. اب سنو, میرے نبی نے نا کچھ دنوں کے بعد کہا تعال یا علی تعال. حضرت عمر کو بھی بولا تعال, آ گئے, کھڑے ہو گئے. کہا ادنو منی, اور قریب آ جاؤ, اور قریب آ جاؤ. دونوں قریب آ گئے. ایک ہاتھ یہاں رکھا, ایک یہاں رکھا, دونوں کے, اور کہا سنو میرا ایک غلام ہے. سبحان اللہ بولو. نبی کیا بولے, سنو میرا ایک غلام ہے. اس غلام کی ہتھیلی پہ سفید داغ ہے, اور اس کا نام اویس ہے. اس کے باپ کا نام عامر ہے, اس کے قبیلے کا نام مراد ہے, قرن کا رہنے والا ہے. تم دونوں اس سے دعائیں کرا لینا. ایک روایت تو یہ, اور ایک روایت یہ ہے کہ میرے نبی نے جبہ دیا تھا, اور یہ کہا تھا جاؤ جنگل میں ایک میرا دیوانہ ملے گا, اس کو یہ میرا جبہ دینا. جبکہ بڑے بڑے صحابہ وہی ہیں, ان کو نہیں دیا. کہا جاؤ اس سے کہنا یہ جبہ لے کر کے پہن کے میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے. تو میں یہ والی روایت لے کے چل رہا ہوں جو پہلے بیان کی. حضرت عمر حضرت علی دونوں تھے. وقت گزر گیا, اب میں ادھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت اویس قرنی کا, ادھر آقا بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اب حضرت اویس فری ہو گئے. وقت گزر گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا. کس کا دور آیا؟ عمر فاروق اعظم. بہت سارے لوگ جمع تھے, جیسے یہاں آپ جمع ہو. حضرت عمر نے کہا بھائی علی, تمہیں وہ بات یاد ہے جو نبی نے میرے موڈے پہ اور آپ کے موڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میرا ایک دیوانہ ایسے ایسے دعائیں کرا لینا؟
کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا چلو اب ڈھونڈتے ہیں اس دیوانے کو. حضرت عمر نے اعلان کر دیا قرن سے قرن کا رہنے والا کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. حج میں سارے لوگ جمع ہوتے تھے. قرن کا رہنے والا کون ہے بولو. ایک شخص کھڑا ہو گیا. جی میں ہوں قرن کا رہنے والا. حضرت علی اور عمر دیکھ رہے ہیں پہچانو یہی تو نہیں ہے. کہاں کے رہنے والے؟ کہاں؟ قرن کے. کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا سرکار مراد قبیلے سے. ارے تب تو بات مل رہی. مراد قبیلے سے. حضرت عمر بولے اتنے میں بول پڑے کہ تمہارا نام اویس ہے؟ کہا نہیں میرا نام اویس نہیں. حضرت ولی بولے ارے یہ بھی نہیں. کہا میرا نام اویس نہیں ہے. کہا اچھا. دونوں تھوڑے ہلکے سے نا ایک چہرے کو دیکھا اور مایوس ہوئے کہ یہ بھی اویس نہیں. اس شخص نے دیکھا. کہا حضور ایک بات بتائیں اگر گستاخی معاف ہو. کیا؟ کہا اویس کو آپ کیوں اتنے بے قراری سے ڈھونڈ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں؟ حضرت علی بولے تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کیا اویس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہا جی سرکار میں اویس کا چچا ہوں. سبحان اللہ بولو. کہا میں اویس کا چچا ہوں اور میں اس کو جانتا ہوں. اس کے باپ کا نام عامر ہے. انہوں نے بتایا پورا. اچھا علی یہ تو وہی ہے جو نبی بتا رہے تھے. کہا میں جانتا ہوں کہ مگر سرکار اس کے چکر میں مت پڑنا، وہ دیوانہ. حضرت علی بولے دیوانہ تو ہے، بات تو سچی ہے، مگر وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ بولو. کس کا دیوانہ؟ آقا کا دیوانہ. حضرت عمر بولے کہاں ملے گا اس کا پتہ بتاؤ. وہ چچا بولے سرکار وہ تو حج کرنے آیا ہے. اور دیکھو نا سب لوگ یہاں حج میں اور وہ بکری چرانے گیا. دیوانہ نہیں ہے کیا؟ حضرت عمر بولے کدھر ہے؟ بولے ادھر مینا کی طرف. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا جلدی سے بولے عجل عجل جلدی چلیے جلدی چلیے. حضرت عمر اور حضرت علی تیز قدموں سے چلتے چلے جا رہے ہیں اس کی تلاش میں. بڑی تیز جا رہا ہے بڑی تیز. لوگ کہہ رہے ہیں عمر آج بڑے جلال میں بڑی تیز جا رہا ہے. حضرت علی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے وہاں پہنچ گئے. دیکھا تو بکریاں چر رہی تھی وہاں پہ. کیا ہو رہی تھی بولو؟ بکریاں چر رہی تھی. اور جیسے ہی بکریاں وہ چر رہی تھی اور یہ پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ بولو. علی بولے یہی ہے ٹھہر جاؤ. نماز پڑھتے رہے. کس پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے؟ جہاں حضور بکریاں چراتے تھے اور حضور اس پیڑ کے نیچے یہ کونی ایسے لگا کے بیٹھا کرتے تھے. اس پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے. سلام پھیرا دونوں کھڑے. مسمکل کریم وہ اردو. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کون ہے؟ من انت؟ آپ کون؟ تو انہوں نے جواب دیا انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ. حضرت عمر بولے سبھی اللہ کے بندے سبھی اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں؟ تو بولے انا اجیر میں مزدور ہوں. کون ہے تمہارا مالک؟ بولے سب کا مالک اللہ ہی ہے. ویس کرنی بولے سب کا مالک اللہ ہی ہے. تو حضرت عمر بولے تمہارا نام اویس نہیں ہے؟ تو حضرت اویس بولے تمہیں اویس سے کیا مطلب؟ تمہیں کیا مطلب؟ جب اتنا کہا حضرت علی نے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم کو جلال آنے والا تو حضرت علی بیچ میں کود پڑے. حضرت علی بولے ھذا عمر بن الخطاب انا علی بن ابی طالب. جب اتنا کہا دونوں اٹھ کے کھڑے. وہ حضرت اویس قرنی اٹھ کے کھڑے ہوئے. بولے سرکار معاف کر دینا آپ عمر ہیں؟ اللہ وہ عمر جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے نکل جاتا ہے شیطان اس گلی سے ہٹ جاتا ہے.
کہا آپ وہ عمر ہیں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور حضرت علی کی طرف کو کہا آپ داماد پیغمبر ہیں اور وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جی بتائیے میں ہی عمر ہوں، میرے باپ کا نام عامر ہے، میری ہتھیلی پہ داغ ہے، فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے. اب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے. حضرت عمر حضرت علی کا نام سنا تو اللہ اللہ حضرت علی اور عمر کے پاس اویس آئے. ذہن میں رکھنا جملہ، حضرت علی برابر میں آ کر کے بولے آپ ہم دونوں کے لیے دعا کر دیں. وہ بولے آقا علی آپ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، میں مفضول ہوں، ادنا ہوں، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت علی بولے وہ ہم کچھ نہیں جانتے. نبی نے فرمایا تو دعا ہوگی. جب اتنا کہا بتاؤ علی کس نے کہا نبی نے کہا تو حضرت عمر کی چیخ نکل گئی اور اپنی ماں یاد آ گئی اور کہنے لگے میری ماں تم نے کہا تھا بڑے بڑے صحابہ دعا کرانے آئیں گے، بیٹا میرا تلوا چوم لے، تلوا اس دل چوما تھا، چلوا آج دیکھ لیا. اللہ ماں کی دعا، کس کی دعا بولو؟ ماں کی دعا. اور آج کتنے ہیں جو ماں کی بد دعائیں لے رہے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو ماں کی بد دعائیں؟ تمہیں خدا کا واسطہ، رسول پاک کا واسطہ کبھی ماں کی بد دعا مت لینا. اب حضرت عمر کیا بولے؟ بڑی تھوڑی سی پیاری بات ہے، یہ سنا دوں اگر اجازت ہو، سنا دوں یا ختم کر دوں؟ ہاں بیٹا تم بیٹھ جاؤ، جب گن جائیں تو لے لیو، بیٹھ جاؤ. توجہ رکھو. حضرت عمر بولے مجھے کچھ سوال کرنے کا. کیا؟ بولیے. میں جواب دینے کے لائق تو نہیں ہوں مگر پھر بھی بولیے. آپ اتنے بڑے عاشق ہیں، اتنے سچے عاشق رسول ہیں اور نبی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. 20 سال کا زمانہ پایا، آپ نبی کو دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ نبی کا دیدار کرنے کیوں نہیں آئے؟ حضرت عمر بولے. تو حضرت بلال کا جملہ سنو، علماء بھی مچلیں گے آپ بھی مچلو گے. حضرت اویس، حضرت اویس کا جملہ سنو. حضرت اویس بولے آقا عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا بولے؟ آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ بولے لو ہاں ہم نے دیکھا ہے. تو بولے اگر دیکھا ہے نبی کو، اگر نبی کو دیکھا ہے تو یہ بتاؤ میرے نبی کی یہ جو بھویں ہوتی ہیں نا، بھویں، یہ دونوں ملی ہوئی تھیں یا جدا جدا تھیں؟ سبحان اللہ بولو نا یار. کون بولے؟ اویس قرنی. یہ نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا؟ اور حضرت علی جیسا منطقی، حضرت علی جیسا مفتی جس کو نبی نے خود فرمایا ہو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. سمجھے ہم تو چھوٹی چھوٹی کتابیں ملا حسن سلم العلوم سمجھے، قطبی میر قطبی جو یہ پڑھا دے تو بڑے منطق جانتا صاحب، سمجھے بڑے منطق جاتا، بڑی منطق آتی ہے. اتنے بڑے منطق انہوں نے، حضرت علی نے جزیہ فٹ کر دیا. بولے سنو، قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایمان لائے تو نبی کو دیکھ کر گئے. حضرت عمر انہوں نے نبی کے ساتھ میں جنگیں کی،
یہ نبی کے ساتھ میں رہے کھائے پیے اور تم رہے نہیں، یہ کچھ بھی بتا دیں تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا، فیصلہ تم نہیں کر پاؤ گے، لہذا تمہیں بتانا پڑے گا تاکہ صحیح فیصلہ یہ کر دیں۔ انہوں نے دیکھا، قرینہ یہ بتاتا ہے کہ جب ساتھ میں رہے کھائے پیے کہ ایمان لائے تو انہوں نے دیکھا اور آپ نے سوال ایسا کیا ہے، اب یہ سوال آپ کی طرف کو عائد ہوتا ہے، جواب آپ کو دینا ہوگا، فیصلہ ہم کریں گے۔ اب بتائیے نبی کی بغل ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ حضرت اویس قرنی مسکرا کر کے بولے، آقا علی جب میری طرف سوال پلٹا دیا تو آپ کے علم کا جواب ہی نہیں، اب تو مجھے ہی جواب دینا ہوگا۔ اب انہوں نے جواب کہہ دیا، بتا دوں چھوڑ دوں؟ کتنے بے قرار ہو تم؟ کہا بتا دو۔ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا، اگر کوئی دیکھنے والا قریب سے دیکھتا تھا تو میرے نبی کی بغل جدا جدا معلوم ہوتی تھی، اور جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو میرے نبی کی بغل ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ شاعر نے کیا کہا ہے؟ پڑھ دوں؟ شاعر نے ترجمانی بڑا پیارا شعر کہا، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھتا، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، پیار سے بولو، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ، پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے نبی بولے آمین۔ ٹائم بتائیے فیاض، بتاؤ۔ 1:20، ابھی پہلی سیڑھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، 2 باقی ہیں، 2 باقی ہیں، رہنے تو ان کو ہی بتا دوں، چاہے 2 لفظوں میں بتاؤں گا پوری بات۔ بھائی پہلی دعا تو کیا ہو گئی؟ جو ماں باپ کو اگر پالے اور خدمت کر کے جنت نہ پائے، ان کی نافرمانی کرے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ سو رہے ہیں، دیکھو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔